شب برات کیا ہے؟ شب برات وہ رات ہے جب فیصلے لکھے جاتے ہیں، اس رات زندہ رہنے والوں اور مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، کون اس دنیا میں آئے گا اور کون اس سال دنیا سے رخصت ہوگا، سب رجسٹر میں لکھا جاتا ہے۔ رزق کی تقسیم ہوتی ہے، نصیب کے دروازے کھلتے ہیں اور بند بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ رات صرف عبادت کی نہیں بلکہ اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی بھی رات ہے۔ اس لیے اس رات میں اچھے اعمال کی توفیق مانگے اور اپنے رب سے خیر بھی مانگے۔ شب برات کا مطلب نجات کی رات ہے، معافی کی مانگنے کی رات ہے، یہ رات گناہوں سے چھٹکارے کی رات ہے، یہ رات گناہوں سے معافی ملنے کی رات ہے کہ حدیث کے مطابق اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں، کیا کوئی ہے رزق مانگے میں اسے عطا کر دوں۔ اس رات بہت سے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ علماء بتاتے ہیں کہ اس رات میں آنے والے سال کا رزق، موت، زندگی، قسمت کے فیصلے لوح محفوظ سے فرشتوں کو سونپے جاتے ہیں۔ اور اس رات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نفل نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نفل اور تہجد کی نماز پڑھیں، روزہ رکھنا، مغفرت کی دعا کرنا، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا، قضائے عمری کی نماز پڑھنا اور اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اور تمام مسلمانوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بھائی بہن کے لیے، اپنی عزیز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، خاص کر کے تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا بھی دنیاوی دعا بھی مانگیے اور مغفرت کی بھی دعا مانگیے، دنیا بھی مانگیے، عقبہ بھی مانگیے، سب کے بخشش و مغفرت کی دعا مانگیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس دن شب برات کے دن سارا دن حلوہ پکاتے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے تو ہم تھک جاتے ہیں، تو عبادت ہماری نہیں ہو پاتی۔ ہم یہ نہیں کہیں کہ حلوہ مت پکائیے خوب پکائیے، لیکن اس دن روزہ رکھیے، کیونکہ رات میں جب ہمارا اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو ہم روزے سے رہیں اور کیول 15ویں سب میں ہی اللہ سے توبہ نہ کریں، قرآن نہ پڑھیں، بلکہ 12 مہینہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس میں اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے جس کے نام پر ہم حلوہ پر فاتحہ دلاتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، میرا سب سے بڑا عاشق کون ہے؟ جس کو میں سید العاشقین کہا جائے، جس کو امام العاشقین کہا جائے، تو کسی نے صدیق و عمر کی طرف دیکھا، کسی نے عثمان و علی کی طرف دیکھا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا عاشق میرا اویس کرنی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ انہیں تو ہم جانتے ہی نہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے اویس کو زمین والے نہیں جانتے، بلکہ میرے اویس کا ڈنکا آسمانوں پہ بج رہا ہے۔ یہ مرتبہ ہے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، دیدار نہیں کر سکے، لیکن دل میں خواہش تھی، دل میں تمنا تھی، آرزو تھی کہ کاش میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لوں، اپنے آقا کی زیارت کر لوں۔ لیکن ایک ماں تھی اور ان کی خدمت نے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے روکے ہوئے تھی۔ سبحان اللہ۔ ادھر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف رخ کر کے چہرے و دعا کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے میرے یار میرے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اللہ۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں اور وہ آپ سے ملنے تک بھی نہیں آئے۔ اللہ اللہ۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
فرمایا کہ ان کی ایک بوڑھی ماں ہے، نابینا ماں ہے، جن کی اویس بہت خدمت کرتا ہے، وہ اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر مجھ سے ملنے نہیں آ سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اور حضرت علی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص یہاں آئے گا جس کا نام اویس بن عامر، قد درمیانی رنگ ہوگا، کالا، جس کے جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم ان سے دونوں یعنی کہ ان سے دعا کرانا اور میری امت کے لیے بھی دعا کرانا، کیونکہ اویس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب بھی وہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے اور ہر سال حج کرنے آتے تو اویس کرنی کو تلاش کرتے، لیکن انہیں اویس کرنی نہ ملتے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے حاجیوں کو میدان عرفات میں اکٹھا کیا اور کہا کہ سبھی حاجی کھڑے ہو جاؤ، پھر کہا سب بیٹھ جائیں، صرف یمن والے کھڑے رہیں، پھر کہا یمن والے بیٹھ جائیں، صرف قبیلہ مراد والے کھڑے رہیں، پھر کہا کہ مراد والے سبھی بیٹھ جائیں، صرف کرن والے کھڑے ہو جائیں، تو صرف ایک آدمی بچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کرنی ہیں؟ تو اس شخص نے کہا میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا اویس کرنی کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں جانتا ہوں، وہ تو میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اویس کدھر ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ وہ تو عرفات میں اپنے اونٹ کو چرانے گیا ہے۔ حضرت عمر حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی پیڑ کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے ہیں۔ آپ دونوں بیٹھ گئے اور اویس کرنی کی نماز پوری ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ اللہ، یعنی کیا مقام تھا اویس کرنی کا جو ہے۔ اویس کرنی نے جب سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ حضرت اویس کرنی نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے بندے تو سبھی ہیں، لیکن تمہارا نام کیا ہے؟ تو اویس کرنی نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ حضرت اویس کرنی کا اتنا سننا تھا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگے اور کہا جی معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، پہلی بار حج پر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر ہاتھ اٹھائیے اور ہمارے لیے دعا فرما دیجئے۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں؟ آپ لوگ سردار ہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ کو اپنا جبہ مبارک عطا فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ جب بھی وہ ملے، جب بھی اویس سے ملو تو تم جو ہے اپنے لیے اور میری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرانا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی اور حضرت عمر نے وہ جبہ آپ کو پیش کیا اور آقا محمد رسول اللہ کا حکم نامہ بھی پیش کیا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جبہ لے کر دور چلے گئے اور سجدہ ریز ہو کر جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنے لگے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت مانگی تو حضرت اویس کرنی نے سر اٹھایا اور فرمایا تھوڑی دیر اور رک جاتے، تھوڑی دیر اور ٹہر جاتے تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش کروا دیتا، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اویس، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اویس کی دعائیں جو ہے یعنی میرے امت کی جو ہے بنی قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کی تعداد کے مطابق بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب غور کریے کہ اویس کرنی کی شان کیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی یعنی جنت کی طرف چلیں گے، اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اے میرے صحابیوں جو ہے یعنی باقیوں کو جانے دو، اے میرے جو ہے یعنی کہ جو ہے فرشتوں باقیوں کو جانے دو، لیکن اویس کو روک لو۔ اس وقت اویس پریشان
پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ مجھے دروازے پر کیوں روک لیا گیا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو کروڑوں اربوں کے تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ اس وقت اللہ فرمائے گا کہ او اے یعنی تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، تو نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، تو نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، تو انگلی سے اشارہ کر، جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گا تیرے طفیل جو ہے میں ان سب کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ میں یعنی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اویس کو زمین والے نہیں جانتے بلکہ میرے اویس کا ڈنکا آسمانوں پہ بج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔